اب آپ کو لے کر چلتے ہیں امریکہ کی طرف، جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کا مشہور زمانہ بگ بیوٹیفل بل یہ اپروو ہو گیا ہے، اور اب یہ بل جب امپلیمنٹ ہوگا تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ بہت ساری قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ اصفر امام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم اصفر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ اصفر صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر آپ ہمیں تھوڑا سا بتا سکیں کہ یہ جس بل کو ڈونلڈ ٹرمپ بگ بیوٹیفل بل کہہ رہا ہے، یہ اتنا بیوٹیفل تو ہے نہیں، اس بل میں آخر لکھا کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بل صدر ٹرمپ کے جو اپنا ایجنڈا ہے ان کا، جو اس ایجنڈے کی تکمیل میں کے لیے بہت ان کے لیے مددگار ہوگا، اسی لیے وہ اسے بیوٹیفل بل کہہ رہے ہیں۔ اور ان کا جو ایجنڈا ہے امیگرینٹس کو کے خلاف کارروائی کرنا، ان کو بڑی تعداد میں ڈپورٹیشن کرنا، اس کے علاوہ یہ سیکیورٹی کے لیے اور سیکیورٹی کے نام پہ جو بارڈرز کو سیل کرنا، اس کے لیے وافر وسائل ان کو ملیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ان کا یہ پلان یہ تھا کہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں اس میں کٹ کیا جائے، وہ انہوں نے کیا ہے بڑے پیمانے پہ۔ اس بل کے نتیجے میں وہ بھی ان کو آسانی ہوگی اور وہ مزید اس پہ کر سکیں گے۔ دوسری طرف جو ایکسپینڈیچر ہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ اور جو امداد لوگوں کو ملتی ہے، یہاں کوئی امریکہ میں کوئی 11 ملین، کوئی 1.10 کروڑ کے قریب لوگ جو ہے وہ میڈیکیٹ پہ اور میڈیکیڈ اور میڈی کیئر پہ پال رہے ہوتے ہیں، جو ان کی آمدنی کم ہوتی ہے ان کے لیے، وہ اس میں کٹوتی کی جائے گی۔ ظاہر ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت بڑے پیمانے پہ لوگ علاج کی سہولتوں سے محروم ہوں گے، اور ساتھ ہی کم آمدنی کے لوگ جو ہے ان کو جو گروسری کے لیے جو امداد ملتی تھی وہ نہیں مل سکے گی۔ اس کا نتیجہ ظاہر ہے اس کے کیا ہوگا، لوگ سڑکوں پہ آئیں گے اور لوگ ان کے اندر غربت میں اضافہ ہوگا۔ لیکن ساتھ ساتھ اس بل میں اپنے وعدے کے مطابق ٹرمپ جو ہے اس بل کے ذریعے وہ جو بجٹ میں کٹوتی کر سکیں گے، یعنی یہ جو دولت مند طبقہ ہے، جو بہت زیادہ جن کو بجٹ میں سبسڈیز ملتی ہیں، ان کو بجٹ میں مزید ان کو سبسڈیز مل سکیں گی، ان کی بجٹ ان کی جو ٹیکسز ہیں ان میں کٹوتی کی جائے گی۔ تو یہ بھی ان کا ایک ایجنڈا تھا جس کے تحت جو انہوں نے اس کے اپنے وعدے کیے تھے۔ اور ان کا یہ خیال ہے کہ جو صنعت کاروں کو، تاجروں کو زیادہ سے زیادہ سہولت دی جائے، زیادہ سے زیادہ چھوٹ دی جائے، تو اس طرح روزگار کے مواقع ملتے ہیں اور لوگوں کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ جن لوگوں کو امداد دی جاتی ہے وہ ہرڈ حرام ہو جاتے ہیں اور ان کو وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتے، اور وہ ایک طرح سے ورک فورس ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہذا ورک فورس کو دوبارہ کارخانوں میں، دوبارہ اداروں میں کام کرنے کے لیے لانے کے لیے ان کی امداد بند کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو میکسیکو بارڈر اور دوسرے کو سیل کرنے کے لیے اور امیگریشن کو سخت کرنے کے لیے، ڈپورٹیشن کے لیے ایک خطیر رقم جو ہے وہ بجٹ میں اپنے مختص کر سکیں گے، اس بل کے اندر اس کی منظوری دی ہے۔ تو یہ ٹوٹل ان کا اپنا ایجنڈا تھا، اس کے مطابق یہ بل منظور کرائی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کن حالات میں منظور کرائی ہے۔ اس وقت جو کانگریس میں ریپبلکنز کی تعداد 218 ہے، اور جبکہ ڈیموکریٹ 214 ہے۔ ان تمام کے تمام ریپبلکنز نے ووٹ دیے سوائے 2 اراکین کے، باقی تمام لوگوں نے ووٹ دیا۔ اور اس سلسلے میں صدر ٹرمپ نے براہ راست بڑی زبردست مہم چلائی تھی۔ ایک اطلاعات یہ ہے کہ بہت قریبی طور پر جن لوگوں سے امکانات تھے کہ وہ اختلاف کریں گے، وہ ان کو براہ راست ان کو جس کو ضرورت پڑی ان کو دھمکایا گیا ہے، اور ان کی جو سہولتیں تھیں اس کی کٹوتی کی دھمکی دی گئی ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگوں کو خصوصی چیزیں، انعامات سے نوازا گیا ہے، اور اس طرح پورے مینوپولیٹ کر کے اس میں اپنے من پسند نتائج حاصل کیے گئے۔ اچھا اصفر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب جب یہ بل جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جو بڑے بزنس مین ہیں ان کو تو فائدہ ہوگا، تو ٹھیک ہے، اکانومی امریکہ کی بہتر ہوگی، لیکن جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میڈیکل ایڈ ختم ہو جائے گی تو یہ بہت سارے لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ تو اوور آل اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ امریکہ میں علاج جو ہے بہت مہنگا ہے، اور جن لوگوں کے پاس انشورنس ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے بہت ساری پریمیئرز ادا کی جاتی ہے، لیکن عام لوگ اس کے علاوہ عام لوگ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اور خاصی بڑی رقم جو ہے وہ علاج کے اوپر خرچ ہوتا ہے، کافی مہنگا ہے۔ اسی لیے جو کم آمدن کے لوگ ہیں ان کو یہ سہولت دی گئی تھی کہ ان کو میڈیکیئر دیا جائے، اور وہ اس کے علاوہ 65 سال سے زائد عمر کے تمام لوگوں کو بھی میڈیکیئر دیا جاتا ہے۔
تو جو لوگ کم آمدن کے لوگ ہیں ان کے اوپر یہ نشتر چلنے کی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے ان کے لیے بہت پریشان کن بات ہے۔ دوسری طرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، انہوں نے گورنمنٹ کے حجم میں کمی کر کے اخراجات کم کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ مختلف ملکوں سے جو درآمدات ہیں اس پر محصولات عائد کر کے کوشش کی جائے گی کہ جو بجٹ خسارہ ہے اسے بھی کم کیا جائے۔ اس میں بھی صدر ٹرمپ کو ناکامی رہی ہے۔ لیکن اور یہ دیکھیں کہ یہ دو بڑے اقدامات اٹھانے کے باوجود ابھی تک اس بجٹ کے بعد اس بل کے ساتھ انہوں نے یہ امیگریشن کے جو لاس کے اوپر عمل درآمد کے لیے اور سیکیورٹی کے لیے اور بارڈر والز کی تعمیر کے لیے خطیر رقم مختص کی ہے، خطیر رقم ہے، اور بڑا، اور اس کے نتیجے میں بجٹ خسارہ جو آپ کا کم نہیں ہو رہا ہے، امریکہ کا بجٹ خسارہ بڑھ رہا ہے، اور کہ کئی ٹریلینز کے اندر میں خسارہ بڑھت میں اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ اس کے نتیجے میں یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید اکانومی بہتر ہو، اس کے نتائج بہتر نہیں آ رہے، اور اکانومی کی بہتری کے آثار بظاہر نظر نہیں آ رہے۔ ابھی صدر ٹرمپ کو 6 مہینے گزرے ہیں، 6 مہینہ مدت ہوا ہے، اور اس دوران انہوں نے یہ اپنی پوری قوت استعمال کر کے یہ اپنا ایک ایسا بل منظور کرایا ہے جو ان کی راہ میں تمام رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے۔ ہاں، یہ بتاتے چلو کہ صدر ٹرمپ کی راہ میں سب سے پہلے تو یہاں کی عدالتیں آئی تھیں، جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ آلموسٹ ڈھیر ہو گئی ہیں۔ عدالتوں نے جو جس کسی کے خلاف کارروائی ہوتی تھی وہ عدالت میں جاتا تھا، وہاں سے اسے انصاف مل رہا تھا، لیکن بعد میں عدالتوں کے فیصلے بھی متاثر نظر آئے۔ اور اب امید یہ تھی کہ پارلیمنٹ جو ہے، کانگریس جو ہے وہ مزاحمت کرے گی، کیونکہ کانگریس کے اراکین اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو فیصلہ آیا، جو بل جو منظور جس طریقے سے ہوا، اب یہ پتا چلا کہ صدر ٹرمپ کی راہ میں حائل یہ رکاوٹ بھی مسمار ہو گئی ہے۔ اب ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور وہ جو ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں بالکل کیپٹلزم کی جو بدترین صورتحال ہے اس کے مطابق وہ اپنے ایجنڈے کو لے کے چل رہے ہیں، جس میں امیر کو زیادہ امیر ہوتا جائے گا اور غریب لوگوں کے لیے، کم آمدن لوگوں کے لیے زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ اس وقت بھی امریکہ میں جو مہنگائی کا تناسب کافی زیادہ ہے، مہنگائی پچھلے چند دہائیوں کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ مہنگائی بہت زیادہ کافی آگے بڑھ چکی۔ گرچہ صدر ٹرمپ کے دوران میں یہ پچھلے 6 مہینے کے دوران مہنگائی میں اضافے میں کوئی کمی آئی ہے، بہت تیزی سے اس میں اضافہ نہیں ہوا، اس کی شرح میں کمی آئی، لیکن جو بجٹ خسارہ ختم کر کے اکانومی میں بہتری کی توقعات کی جا رہی ہیں، اب تک اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا ہے۔ اچھا، امیگرینٹس کی جہاں تک بات ہے تو اس وقت ویسے بھی امریکہ میں امیگرینٹس پر جو ہے وہ ایک کریک ڈاؤن سا چل رہا ہے، تو اب اس بل کے پاس ہونے کے بعد امیگرینٹس پر مزید کیا اس کا اثر ہوگا؟ ظاہر دیکھیں، اس وقت بھی ایک بڑے پیمانے پر کمپین چل رہی ہے، لوگوں کو کام کرنے والی جگہوں سے، مختلف جگہوں سے اس کے پہ چھاپا مار کے گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے فیڈرل فورسز استعمال ہو رہی ہیں، اور آپ نے یہ دیکھا کہ جو بعض ریاستوں میں بڑی تصادم والی صورتحال ہے، ریاستی حکومتیں اس سلسلے میں مزاحمت کر رہی ہیں، وہاں پہ لوگ بھی مزاحمت کر رہے ہیں، احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ کیلیفورنیا کی مثال آپ کے، اب نیو یارک کے اندر بھی ایسے کچھ واقعات پیش آئے کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن فیڈرل فورسز جو ہے وہ مکمل اختیار کے ساتھ، طاقت کے ساتھ یہ ساری چیزوں کو کچل رہی ہیں، اور ان کا ایک خیال ہے کہ جو انلیگل جو لوگ ہیں، جو جن کے پاس دستاویزات نہیں ہیں، ان کو ہر صورت میں ان کو واپس جانا چاہیے۔ تو اس وقت امریکہ میں امیگرینٹس کے لیے بہت اچھی صورتحال نہیں ہے۔ جن کے پاس دستاویزات نہیں ہیں، جن کے جو اسٹیٹس کلیئر نہیں ہے، ان کے لیے مشکلات ہیں یقیناً اس وقت۔ اچھا، ایلون مسک جو ہیں وہ اس بل کی اتنی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ مطلب وہ بھی ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں، تو بظاہر تو لگتا ہے کہ ان کا فائدہ ہوگا اس بل میں۔ جی بالکل، اصل میں ایلن مسک اور اپنے ایجنڈے پہ لے کے چلے تھے۔ آپ کو پتہ ہے، ایک جو ٹائکونز ہیں، بزنس ٹائکونز، اور ان کا ٹارگیٹ یہ تھا کہ وہ مختلف جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے گورنمنٹ کے توسط سے عام لوگوں کے، امریکیوں کی جو ڈیٹا ہے اس تک رسائی حاصل کی۔ اپنے پلینٹیر جو کمپنی ہے، ان کے لوگ ہی یہاں پہ تعینات کیے گئے اور ان کو ڈیٹا تک رسائی حاصل کی۔ اصل میں یہ دونوں شخصیات کا تصادم ہے۔ صدر ٹرمپ اپنے ایجنڈے کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے، اور ان کو یہ خیال آیا کہ یہ ایلن مسک جو ہے وہ علیحدہ ایک شخصیت ڈیولپ ہو رہی ہے، تو یہ شخصیت کا تصادم ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کی راہیں مختلف ہوئیں، اور وہ اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب بالکل اپنے بنیادی
جو تھنگس ہیں، بنیادی جو نظریات ہیں، اس کے برخلاف ایلن مسک جو ہے، پہلے انہوں نے خود یہ وہ تجویز پیش کی تھی کہ حکومت کے حجم میں کمی کر کے اور وہ اپنے اخراجات کو کم کیا جائے، لیکن اس کے نتیجے میں آپ کی حکومت کی حجم میں کمی تو ضرور ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی پرفارمنس، اس کی کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے، اور اس کے نتائج آپ آتے ہوئے دیکھتے رہیں گے۔ ابھی دیکھیں اس وقت جو وفاقی ادارے ہیں جو امیگرنٹس کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر سخت دباؤ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کریں اور ملک بدر کریں، جبکہ ان کے پاس افرادی قوت اتنی نہیں ہے کہ وہ اس سلسلے میں کام کر سکے۔ تو وہ ان کو صدر ٹرمپ نے ٹارگٹ دیا ہے کہ اپنی جو اس وقت کے جو فیگرز ہیں اس کو کم از کم 2 گنا یا 3 گنا آگے بڑھائے، جبکہ ان کے پاس افرادی قوت ایسی نہیں ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ اس پریشر میں یہ ہوگا کہ ارریگولیٹی ہوگی، جو قانون سے ہٹ کر اقدامات کیے جائیں گے اور اس کے واقعات بڑھیں گے، اور ایسے جب پریشر میں جب کام کیا جائے تو اس کے نتیجے میں یہی ہوتا ہے کہ جو غلط لوگ جن کے جو ذمہ دار نہیں ہوتے، بے قصور لوگ بھی اس کی چکی میں پھنستے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے واقعات ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں امریکہ کے اندر، اس معاشرے کے اندر کوئی اچھے صورتحال پیدا نہیں ہوگی، ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوگی۔ اچھا، ایلون مسک نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ میں ایک نئی سیاسی جماعت بنائیں گے، یہ کتنا پاسبل ہے؟ اور وہ جو نئی جماعت ہوگی وہ کچھ کر بھی پائے گی یا نہیں؟ پولیٹیکل پارٹیز تو کئی ایک بنتی رہی ہیں، لیکن عملی طور پہ امریکہ میں 2 ہی پولیٹیکل پارٹیز چل رہی ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز بنتی ہیں، لیکن دیکھیں ٹرمپ کے مقابلے میں ایلن مسک کو یہ ایج حاصل ہے کہ ان کے پاس ایک سوشل میڈیا کا ایک بڑا منظم سسٹم ہے، اور وہ جو ٹویٹر کا جو نظام ہے، اسی ٹویٹر کے ذریعے تو ٹرمپ کے حامیوں نے کمپین چلائی تھی، اور ٹویٹر پہ کچھ جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز تھے وہ بھی یہ جو ایلن مسک کے خلاف ہو گئے تھے اور ان کے خلاف بیانات دینا شروع کر دیا تھا۔ تو لیکن یہ ایک ایسا ذریعہ ان کے پاس موجود ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنی وہ ایک پارٹی اگر وہ بناتے ہیں تو اس میں اس کو عوام تک متعارف کرا سکیں گے، لیکن پوری ایک ٹیم ہے، پوری ایک نظریاتی اپروچ ہے، وہ یعنی منظم ہونے میں کافی ٹائم لگے گا۔ ویسے بھی ایلن مسک کا تاثر یہ ہے کہ وہ اپنی راہیں بہت تیزی سے بدل دیتے ہیں۔ کسی زمانے میں وہ بہت ڈیموکریٹ تھے، اور بعد میں پھر وہ ریپبلکنز ہو گئے، اور یعنی قدامت پسند ہونے لگ گئے۔ تو یہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے نظریات پہ قائم رہنے والے لوگ نہیں ہیں، تو ظاہر ہے پھر ان کے ساتھ کس طرح کے لوگ آگے چل سکیں گے۔ اور فائنلی اظفر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ وہ ایلون مسک کو امریکہ سے بے دخل کر سکتے ہیں، ڈیپورٹ کر سکتے ہیں، مطلب ڈونلڈ ٹرمپ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں؟ وہ ٹرمپ نے تو یہ جو نیو یارک کے جو میئر ہیں، جو مسلمان میئر کے امیدوار ہیں، بہت مضبوط امیدوار ہیں، ان کو بھی یہ دھمکی دی ہے۔ ٹرمپ کا اپنا یہ اسٹائل ہے جو کہ امریکی روایات کے بالکل خلاف ہے۔ امریکہ میں قانون کی حکمرانی ہے، یہاں پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ٹرمپ تو آپ کو بالکل منفرد انداز سے لے کے چل رہے ہیں۔ اب ٹرمپ کو اگلی ٹرمپ میں تو آنا نہیں ہے، اگلی ٹرمپ میں صدارت کے لیے لوگوں کے ووٹ چاہیے نہیں، لہذا وہ تمام وہ چیزیں کر رہے ہیں جو روایت جس کی امریکہ میں نہیں رہی۔ انہوں نے زوران مامدانی کو بھی یہ دھمکی دی ہے کہ وہ ڈپورٹ کر دیں گے، تو یہ ان کو بھی دھمکی دی ہے کہ وہ ڈپورٹ کر دیں گے، کیونکہ ایلن مسک جو ہے وہ مائگریٹ کر کے آئے تھے ساؤتھ افریقہ سے مائگریٹ کر کے یہاں آئے، لیکن اتنی بڑی وہ اس میں ادارے کو لے کے چلنے والے کو اس طرح کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ٹرمپ کی یہ دھمکیاں ہیں، لیکن اب دیکھنا ہے کہ مستقبل میں ان کی دھمکیوں پہ کیا کس حد تک عمل ہو سکتا ہے۔